نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باغاز بلند درود شریف کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور نبی کریم کی ذات پاک پر درود السلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حضرات گرامی، آج کا یہ روحانی وجدانی پروگرام ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ الحمدللہ سٹیج پر علماء کرام کا جمع غفیر ہے اور جن کی صدارت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے میری مراد درویش اہل سنت یادگار اسلاف میری مراد محترم قبلہ ممنون احمد آسوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، اور آپ کی مسجد کے امام و خطیب وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ثنا خان مصطفیٰ بھائی ظاہر صاحب ان کی والدہ مرحومہ کا یہ ختم شریف کا پروگرام ہے اور ہم سبھی دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن پڑھا جائے اور جان جانا نبی کریم نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء کی شان و عظمت کا رفعت کا ذکر کیا جائے تو اس کا ثواب اللہ مرنے والے کو اس کی قبر میں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ہر شخص نماز میں یہ ضرور پڑھتا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے حضرت ابراہیم حضور کے جد امجد انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری بخشی فرما۔ نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری بخشی فرما، اور کلیاں میری نہیں والدیا میرے ماں پیو دی بھی بخشش فرما۔ کچھ کہہ دو سبحان اللہ۔ میری بخشش تے میرے ماں پیو دی بخشش، وللمومنین تے ایمان والے دی بخشش فرما۔ جس دن قیامت دا دن قائم ہوئے، اے دعا اللہ دے خلیل جنہاں نے کعبہ شریف تعمیر کر دیا منگیا تے مصطفیٰ نو منگیا ہے۔ آواز آئی خلیل مانگ، میرے کعبے نو تعمیر فرمایا، 25 دن دے اندر کعبہ تعمیر ہویا، مانگ کی منگنا ہے؟ رزق دی مولا عظمت والا رسول بھیج دے، دعا حضور دی آمدی منگی ہے تے جدی ہم جدے دعا کر رہے ہیں، مولا میری بخشش تے میرے والدین دی بخشش تے ایمان والے دی بخشش، جس دن حساب دا دن قائم ہوئے پتہ چلے اڈا سونا تے پکیزہ عمل ہے۔ اپنے واسطے دعا کرنا تے اپنے والدین واسطے دعا کرنا اڈا سونا تے پکیزہ عمل ہے۔ خلیل اللہ نے دعا مانگ کے اپنے واسطے تے والدین واسطے تو پھر رب نے ایڈی چنگی دعا لگی ہے، اللہ نے خلیل اللہ دی منگی ہوئی دعا نو قرآن وچ نقل فرمایا تے مصطفیٰ نے نماز وچ نقل فرما دیتا۔ او دعا کر دے رہو جڑی
میرے جدی امجد نے منگی ہے. ہر نمازی نماز پڑھتا ہے تو خلیل اللہ والی دعا مانگتا ہے, یا اللہ میری بخشش تے میرے والدین دی بخشش تے ایمان والیاں دی بخشش فرما. حضرات گرامی الحمدللہ ہر نمازی نماز وچ دعا مانگ کے دس رہے لوگوں اے دعا منگنا کوئی جدا فیل نہیں جدا فائدہ نہ ہوئے. اے اللہ دے نبی ابراہیم نے دعا منگی ہے تے ہر نمازی نماز وچ دعا منگ کے اپنے واسطے بھی کر رہے ہیں, اپنے والدین واسطے بھی کر رہے ہیں, ایمان والیاں واسطے بھی دعا کر رہے ہیں. الحمدللہ پھر ساڈا ایسا سونا تے پکیزہ عقیدہ ہے اسی نماز وچ بھی دعا منگنے ہیں تے نماز تو بعد اپنے واسطے بھی والدین واسطے بھی بخش دیے دعا کر رہے ہیں. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. حضرات غرامی ساڈا عقیدہ ان نماز والا عقیدہ ہے, ایک قرآن والا عقیدہ ہے. پتہ چلے لوگوں اے دعا خلیل اللہ نے منگی ہے, اللہ نے قرآن وچ نقل فرمائی ہے. ہر نمازی دعا منگ رہا ہے. پھر جناب نماز پڑھی جائے اسی سونے نبی دے درود پڑھنے ہیں. ہر نماز کامل تے اکمل تا ہوندی ہے جدوں مصطفیٰ تے درود پڑھیا جائے تے جنوں نماز وچ تحیات پڑھنے ہیں تے کہنے السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ. سونے تیرے تے سلام ہوئے کائنات والیو. علماء بیان کروے نے جنی دیر تک مصطفیٰ تے درود نہ پڑھیا جائے, سلام نہ پڑھیا جائے, تیری نماز اکمل تے تیری نماز اکمل تے کامل نہیں ہوندی. حضرات غرامی پتہ چلے لوگوں اے دعا کرنا اے خلیل اللہ دی سنت ہے. اللہ نے قرآن چ نقل فرمائی ہے. ہر نمازی نماز وچ بھی منگدا ہے. اسی تے نماز تو بعد بھی دعا منگنے ہیں. اسی تے دعا دے قائل دعا نہ درجات بلند ہوندے نے, دعا نہ گناہ معاف ہو جاندے نے. حضرات غرامی جدوں تک مصطفیٰ تے درود نہ پڑھیا جائے اسی نماز وچ دعا کرنے ہیں اپنے واسطے تے والدین واسطے تے نماز وچ درود پڑھنے ہیں تے نماز تو بعد بھی درود پڑھ کے لوگوں نے دسنے لوگوں ساڈا عقیدہ نماز والا ہے. اے دعا نماز وچ بھی ہے, دعا نماز وچ بھی ہے, درود نماز وچ بھی ہے. عمل او کرے جڑا نماز والا ہے, قرآن والا ہے. اسی دعا بھی منگنے ہیں تے کملی والے تے درود بھی پڑھنے ہیں. حضرات غرامی آؤ توجہ, اے جناب ایصال ثواب دا پروگرام ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا. فرمایا حاملین عرش جڑے عرش نو اٹھان والے فرشتے نے او جناب عرش دا طواف کرن دے نال نال اللہ دی تسبیح و تحمید کرن دے نال نال اللہ دا ذکر کرن دے نال نال اللہ فرماندا لوگو او ایمان والے واسطے بخش دی دعا کر دے نے. فرشتیاں دا ہر عمل ہوندا ہے جڑا جناب اللہ دی طرفوں حکم ہوندا ہے. لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے او کم کر دینا جدا حکم اللہ کریم فرماندا ہے. فرشتے اللہ دی نافرمانی نہیں کر دے. حضرات غرامی ساڈا عقیدہ جڑا قرآن والا ہے, نبی دے فرمان والا ہے. اے دعا دے بڑے فائدے نے. بھائی زہدی اما جان دا انتقال ہویا ہے, اسی حاضر ہوئے ہیں دعا کرنے واسطے. اور میرے آقا دا فرمان سنو. میرے آقا ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص. فرمایا غلامو جدو بندہ ٹر جائے, انتقال ہو جائے, روح پرواز ہو جائے, انہوں جناب غسل دیتا جاندا ہے, کفن دیتا جاندا ہے, دفنان تو بعد قبر وچ بندہ چلا جاندا ہے. میرے آقا ارشاد فرمانے نے او غلامو بندہ قبر وچ جائے, انتقال ہو جائے, روح پرواز ہو جائے, قبر وچ جائے, آؤ میں مصطفیٰ
مصطفیٰ دسنا او مرن والے دی قبر وچ کی حالت ہوندی ہے سونے کی حالت ہوندی ہے میرے آقا فرمانے نے غلامو جن تاجر دا وطن او جڑا مرن والا او دی حالت انج ہوندی ہے کل غریق المتغوث جے میں ڈوبن والا فریادی فریاد کردا ہے کوئی بچان والا میری جان نو خطرہ ہے میرے آقا فرمانے نے او مرن والا قبر وچ تہاڈا انتظار کردا ہے سونے کس چیز دا فرمایا مال و متاع دا انتظار نہیں کردا ہیرے جواہرات دا انتظار نہیں کردا دعوتاں او تہاڈی دعا دا قبر وچ انتظار کردا ہے تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق فرمایا جے ادا باپ دعا کرے پھر بھی قبر وچ پہنچ دیئے ماں کرے تے پھر بھی پہنچ دیئے یار کرم تے پھر بھی پہنچ دیئے سونے کملی والے اے مرنے والے نو قبر وچ کنا کا فائدہ ہوندا ہے میرے آقا فرمانے نے فائدہ لاحقتہ کانا احب علیہ من الدنیا وما فیہا اور دنیا دا مال و متاع اکٹھا کیتا جائے جناب ادا ثواب دے اجر مرنے والے نو انہا نہیں ہوندا جنہ تواڈی دعا نو مرنے والا قبر وچ محبوب جاندا ہے کیڈا فائدہ دعا دا کیڈا اجر دعا دا اسی زندہ واسطے بھی دعا کرنے ہیں ٹر جائے او دے واسطے دعا کرنے ہیں میرے آقا فرمانا لوگو وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلَ الْقَبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالِ الْجَبَالِ میرے آقا فرمایا غلامو اور جدو مرنے والا قبر میں جاندہ ہے وہ دے زندہ وارث دعا کر دینے کہ اللہ مرنے والے بھی قبر اینیاں نے کیا یا رسول اللہ کی نہیں فرمایا امثال الجبال او پہاڑاں دی مثل نے کیا اللہ قبر وچ داخل فرما دے اس واسطے اسی دعا دا اہتمام کرنے ہیں اسی یعنی آپ قرآن پڑھو کل شریف پڑھیا جائے ذکر و اذکار کیتا جائے تاکہ تیرہ دیا تیر نے کیا اللہ مرن والے دی قبر سے داخل فرمائے تے ایک اجر تے ثواب ہے رب کعبہ دی قسم او دعا کرنا نیکو کار ہے تے درجے بلند ہو جائے آؤ حضرات غرامی میرے آقا نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومت حضور فرمانے میری امت امت مرحوم ہے تدخل فی قبورها ایک قبرہ چ داخل ہوئے گی گناہگار ہوئے گی تے شاعر کی کہندی قبر غافلا وے دنیا گڑی دی گڑی او کہندی قبر غافلا وے او دنیا گڑی دی گڑی او ضائع عمر نہ گوائی موت سر تے کھڑی ایک دن ہونی اخیر بن کے آوے گا فقیر ایک دن ہونی اخیر او بن کے آوے گا فقیر چھڑ کے دنیا دی جگیر چھڑ کے دنیا دی جگیر او جدوں با موت نے فڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا گڑی دی گڑی حضور فرمانے امتی امت مرحومت اے میری امت جد پر رحم کیتا گیا تدخل فی قبورها ایک قبرہ چ داخل ہوئے گی ان دفن کیتا جائے گا گناہگار ہوں گے وقت تخرج من قبورها جنہوں قیامت والے دن قبرہ چ نکلیں گے میرے آقا ارشاد فرمایا او غلامو جنہوں قبرہ چ نکلیں گے اللہ انہیں دے گناہ معاف فرما دے گا اے پاک صاف ہو جان گے سونے وجہ کی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمحص انہا دے استغفار المومنین فرمایا غلامو
ایمان والے او جڑا انتقال کر جائے جڑا اس دنیا تو ٹر جائے او دے واسطے دعا کرنگے اللہ کریم مرن والے دے گناہ قبر وچ معاف فرما دے ایڈا جرے دعا دا فائدہ اسی ایویں نہیں جناب تیجے دن دعا 10ویں دن دعا 40واں ہوئے پھر بھی دعا کہ اللہ فرمانا عجیب دعوت تائزہ دان او بندے تیری بار میری بارگاہ دعا کرنا تیرا کام ہے قبول کرنا میرا کام ہے مانگ تو صحیح اپنے رب دی بارگاہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ حضرت خواجہ حسن بصری آپ دی بارگاہ ایک بی بی حاضر ہوئی دو زانوں پہ گئی عرض کر دی حضور میری بیٹی دا انتقال ہو گئی ہے میری بیٹی فوت ہو گئی ہے کئی سال گزر گئے نے اج ماں دی ممتا تڑپی ہے تے دل کر رہے خواب وچ میری بیٹی دی منو زیارت ہوئے تھوڑی بارگاہ وچ آئیاں ایسا عمل دسو اکھ لگے بیٹی دی زیارت ہو جائے حضور تھوڑی بارگاہ وچ آئیاں ایسا عمل دسو فرما بی بی 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے حضور قبول ہے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے عشاء دی نماز پڑھن تو بعد 4 رکعت نماز پڑھنی ہے ہر رکعت الحمد تو بعد سورۃ الہاکم التکاثر پڑھنی ہے تے فرمایا بی بی اے عمل بھی کرنا ہے تے اللہ دے حبیب محمد دے درود پڑھنا ہے حضور کی ہوئے گا فرمایا میری بارگاہ وچ آئیاں بی بی ٹر جا عمل کرنا ہے اکھ لگے گی رات نو تیری دی خواب وچ زیارت ہو جائے گی تینوں خواب وچ مل جائے گی زیارت ہو جائے گی پھر ویکھی جناب اودے نال قبر وچ کی بندا پیا ہے او کہندی میں اجازت لے کے جناب 5 نمازاں پڑھیاں اللہ دے ولیاں دی شان ہے وے ساری زندگی انہاں نے اللہ دے رسول دی محبت گزاری ہوندی ہے اللہ دا ولی ہوندا ہے جڑا جناب 5 ٹائم دا نمازی ہے جڑا جناب اپنی راتاں قیام تے سجود وچ گزاردا ہے اے ولیاں دی نشانی اسی ایسے ولی نو ولی نہیں مندے جڑا پنگی ہوئے چرسی ہوئے ٹول ٹمکے دا قائل ہوئے حضرات گرامی ساڈے اولیاء اللہ نے ہمیشہ جناب نماز دا درس دیتا ہے حضور غوث پاک فرمانے نے جڑا بے نمازی ہوئے انہوں قبرستان چ دفن نہ کیتا جائے قرآن کہہ رہے فویل للمصلین بربادیاں نہ لوکاں واسطے جڑے لوگ اپنی نمازاں نو پلا بیٹھے نے نمازاں نو پلا چکے نے حضرات گرامی بی بی گئی ظہر دی نماز پڑھی ہے عصر دی نماز پڑھی ہے شام دی نماز پڑھی ہے عشاء دی نماز پڑھی ہے کہن لگی نماز پڑھن تو بعد میں 4 رکعت نفل نیتے نے ہر رکعت دے اندر الہاکم التکاثر سورۃ دا ورد کیتا ہے تے کملی والے تے درود پڑھے آئے اکھ لگی ہے تے میں ویکھیا ہے میری بیٹی خواب چاہیے ہاتھ چ ہاتھ کریاں پیراں چ بیڑیاں گندک دا لباس ہے تے میں پریشان ہو گئی اکھ کھلی ہے تے میں سرکار دی بارگاہ وچ آئیاں حضور میں اج رات خواب ویکھیا فرمایا کی خواب ویکھیا حضور میں ویکھیا میری بیٹی دی خواب وچ زیارت ہوئی ہے جدا انتقال ہو گیا سی فرمایا بی بی ویکھیا کی ہے حضور ہاتھ چ ہاتھ کریاں پیراں چ بیڑیاں گندک دا لباس پایا فرمایا بی بی ٹر جا صدقہ کر تے مصطفیٰ تے درود پڑھے اللہ تیری بیٹی تے کرم کر دے گا
کہندی پھر میں چلی گئی تے سونے تے درود پڑھدی رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھدی رہی تے جناب کی ہویا حضرت خواجہ حسن بصری فرماندے نے میں حضور تے درود پڑھنا پہ آیا ورد و وظائف کرنا پہ آیا اکھ لگی ہے تے میں ویکھیا ایک بیٹی ہے تخت تے بیٹھی ہے جناب سیر پہ کر دی ہے نورانی چہرہ ہے قریب میرے قریب آئی بابا جی پہچانے بابا جی پہچانے آجے فرمایا بیٹی کون کہن لگی کل میری ماں تھوڑی بارگاہ وچ آئی سی ہاں بیٹی آئی سی آکھے میں بیٹی نو ویکھنا حضور تسی وظیفہ دسیا سی ہاں میں بیٹی دسیا سی لیکن تیری ماں نے خواب وچ تیری جیڑی حالت دسی سی ہاتھ چ ہاتھ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں حضور گل انج سی عذاب ہو رہا سی بیٹی تبدیلی کیویں آئی ہے حضور ایک اللہ دا ولی جناب قبرستان وچ رات گزاری ہے تے ساری رات اللہ دا ذکر کردا رہیا نبی دے درود پڑھدا رہیا کری ذکر مدینے والے دا کری ذکر مدینے والے دا ایدے وچ بلائی تیری اے کری ذکر اے میرے آقا دا ذکر دے رہا اے عبادت سمجھ کے کرو میرے آقا دا ذکر بھی عبادت نے مل کے آکھو کری ذکر مدینے والے دا ایدے وچ بلائی تیری کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے او پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے او خلق تیرے نے مولی دنیا کوئی ورلا جان چھڑاوے آزم ایدا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے کری ذکر مدینے لب کھولو تو مل کے آکھو کری ذکر مدینے والے دا ایدے وچ بلائی تیری ایک واری تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری جناب بیٹی خواب سنا رہی ہے حضور اس اللہ دے ولی نے رات گزاری ہے قبرستان نفل پڑھدا رہیا تے درود پڑھدا رہیا 70,000 مردیاں نو قبر چ عذاب ہو رہا سی جنوں درود پڑھے اللہ دے ماہی تے سونے نبی دے درود پڑھے حضور اللہ نے میری نہیں 70,000 مردیاں دی بخشش کر دیتی ہے میں کہ مولا جتھے ایک واری پڑھیا جائے 70,000 بخشے جان جتھے کثرت نہ سونے تے پڑھیا جائے اسے واسطے شاعر کہندا ہے میں وہ سنی جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام ہاتھ چوک کے آنکھو میرا لاشا بھی
کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، ہم جو دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور یہ دعا کا پروگرام ہے، میرے آقا کا فرمان ہے قیامت کے دن اللہ کریم ایک شخص کا درجہ بلند فرمائے گا تو عرض کرے گا مولا میرا یہ درجہ کس وجہ سے بلند؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّ لِي هَذَا، تو آواز آئے گی تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد تیرے واسطے لیے دعا کرتی تھی، اس لیے ہم نے قبر میں تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ یہ بہت پکیزہ اور اچھا عمل ہے دعا کرنا، اس سے جو گناہگار ہو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو نیکوکار ہو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کریم مرحومہ کی کامل مغفرت اور بخشی فرمائے اور ان کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا